اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی کلاس میں ماہ ربیع الاول کے فضائل اور اس کے احکام اور اس ماہ مبارک میں کیا رسومات ہیں اور کیا ایسی باتیں ہیں، بدعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتائی، صحابہ کرام نے بھی نہیں کی، اور آج کل ہم نے ان کو عبادت سمجھ کر شروع کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ کلاسز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا، اور امت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، تو ان چیزوں کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ربیع الاول، اس کے کیا معنی ہے؟ ربیع کے معنی بہار ہے، اور اول کے معنی ہوتی ہے ابتدا اور پہلا، یعنی موسم بہار کی ابتدا یا موسم بہار کے شروع کا زمانہ، جس میں کلیاں اور پھول کھلتے ہیں، اور جو موسم بہار کا آخری زمانہ ہوتا ہے جس میں پھل پک جاتے ہیں، اس کو ربیع الاخر یا ربیع الثانی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ربیع الاول ہے یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اب ماہ ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات، اس کے بارے میں علماء کرام نے کیا لکھا ہے؟ تو قول مشہور کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اور وفات ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سال تھا وہ عام الفیل تھا، یعنی ہاتھیوں والا سال تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور سوموار کا دن تھا۔ ولادت بھی اسی میں ہوئی ہے، وفات بھی سوموار والے دن ہوئی ہے۔ لیکن مہینے میں بعض نے اختلاف بھی کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ ماہ رمضان میں ہوئی ہے، تو لیکن اس بات میں تو بہت زیادہ اختلاف ہے کہ یہ کس تاریخ میں ہوئی ہے، اس میں تو بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو یعنی یہ چیزیں مشترک ہیں کہ سوموار کا دن تھا، اور سال جو تھا وہ عام الفیل تھا۔ مہینے میں بھی بہت کم اختلاف ہے، اکثر ماہ ربیع الاول میں کہتے ہیں، وفات بھی اور ولادت بھی۔ البتہ تاریخوں میں وہ بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں کون کون سے اقوال ہیں وہ چند بیان کیے جاتے ہیں۔ تاریخ ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں 2 ربیع الاول کا بھی قول ہے، 8 کا، 10 کا، اور 12 تاریخ کے بھی اقوال اکثر ائمہ نے ذکر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 18 اور 22 کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ لیکن جتنا بھی آدمی حساب کرے 12 ربیع الاول کو ہی تاریخ ولادت قرار دینا یہ درست نہیں رہے، اور اکثر جو علماء نے جس بات کو اختیار کیا ہے راجح قول جو ہے وہ 8 ربیع الاول کا راجح قول ہے۔ تو صحیح علم تو اللہ کو ہے کہ اللہ کے رسول کس تاریخ کو پیدا ہوئے، قطعی علم، صحیح علم وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، تو اس میں بھی یہ بات تو اتفاق سے ثابت ہے کہ وہ سوموار کے دن ہوئی ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، یہ بھی کنفرم ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کب ہوئی ہے، کوئی 2 ربیع الاول کو لکھتا ہے، کوئی 12 کو لکھتا ہے، کسی نے 13 لکھی ہے، کسی نے 14 لکھی ہے، بعض نے 15 لکھی ہے، اور مشہور قول جو مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی نقل کیا ہے۔ جمہور سیرہ نگاروں نے بھی 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات مانا ہے۔ بہت سارے حضرات نے 2 ربیع الاول کے قول کو بھی ترجیح دی ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اور تاریخ وفات میں اختلاف کیوں ہے؟
اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے یا تاریخ وفات ہے، اس کے نہ متعین کر کے امت نے نہ تو اس میں کوئی خوشی منانی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی غم وابستہ تھا، تو اس لیے ان تاریخوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام ہی نہیں کروایا۔ اگر یعنی ان کے ساتھ یعنی آپ کی ولادت پر جشن منانا ضروری ہوتا اور جو آج کل رواج چل پڑا ہے تو یہ ان تاریخوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس تاریخ کو ہے، اب اس تاریخ کو سارے لوگ جشن منایا کرو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا دیتے سارے صحابہ کو کہ میری ولادت فلانی تاریخ کو ہے، اس میں جشن منانا ہے۔ اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا ہو اور انہوں نے پھر ہمیں یعنی نہ بتایا ہو اور وہ بھول گئے ہوں، اس کو یاد نہ رکھا ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ ماہ ربیع الاول کی جو فضیلت ہے نا، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو یہ یقیناً معظم مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، شرافت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، اس کی فضیلت سے کوئی انکار بھی نہیں ہے۔ ایک شاعر نے بڑا خوب ایک شعر کہا ہے، ربیع فی ربیع فی ربیع و نور فوق نور فوق نور، یعنی ایک بہار میں دوسری بہار اور دوسری میں تیسری بہار جمع ہے، اور نور کے اوپر نور اور اس کے اوپر پھر نور۔ یعنی اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ پہلی جو ربیع ہے نا، اس سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسری بہار وہ موسم بہار ہے، دوسری ربیع موسم بہار ہے، اور تیسری سے مراد ربیع الاول ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے وہ موسم بہار کی طرح ہے، زمانہ بھی حقیقت میں بہار کا تھا اور مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا، یعنی تین ربیعیں، تین بہاریں وہ اکٹھی جمع ہو گئی۔ بہرحال اس مہینے کے فضیلت تو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، لیکن اس میں کوئی مخصوص عمل متعین نہیں ہے کہ صحابہ سے ثابت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ ماہ ربیع الاول میں یہ کام لازمی کرنا ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نیٹ پر یہ دیکھیں گے، اللہ معاف کرے، بہت سارے جو ہے نا آپ کو ایسے جو ہے نا لوگ گھڑ گھڑ کے نا بتائیں گے، تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں ماہ ربیع الاول کا کوئی خاص عمل ہو۔ اچھا، اب ماہ ربیع الاول کی فضیلت کو کیسے ہم نے حاصل کرنا ہے، اس کو کیسے ہم منائیں کہ یہ اچھا ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے والا یہ مہینہ بن جائے؟ تو اس میں فضیلت اور شرف حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اندر ہم کمال تک پہنچائیں۔ اگر اس میں کمی ہوئی ہے تو یاد رکھیں ہمارا ایمان درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمی ہے یہ کمال درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، ایک بات پر آپ غور کر لیں، قرآن مجید میں نہ کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق کرو، بلکہ محبت کا لفظ آیا ہے۔ محبت ایک خوبصورت اور پاکیزہ لفظ ہے، جس کی حقیقت کیا ہے کہ دل کے اندر ایسا میلان اور جذبہ جس میں صداقت ہو، احترام ہو، تعظیم ہو، اطاعت ہو، اتباع ہو، یعنی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ محبت ہو اور پھر اطاعت نہ ہو، محبت ہو تعظیم نہ ہو، محبت ہو احترام نہ ہو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے دار ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اس کا احترام کامل درجے کا ہو، آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت ہو کہ اپنا مال جان قربان کرنے کا جذبہ ہو، آپ علیہ السلام کی اطاعت میں سر دھڑ کی بازی لگا دینے والا ہو۔ بڑی پیاری بات ہمارے بزرگ کرتے ہیں کہ صحابہ میں اور ہمارے میں کیا فرق تھا۔ صحابہ سنتوں پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، کہ بھئی یہ سنت ہے اس پر عمل کرو، اور ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے، یار یہ تو سنت ہے بس اس کو چھوڑو، فرض تو نہیں ہے، سنت ہے بس
تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سر دھڑ کی بازی لگانا، ہر حال میں آسم کی بات کو ماننا، پھر آسم کی سنتوں کو زندہ کرنا، آپ علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، پھر آسم کی مبارک سیرت سے واقف ہونا۔ یقین کرو ربیع الاول میں نا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم بس لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، وہ بس ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں بتاتے نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کا نبی سردار ہو سارے نبیوں کا، اس میں اخلاق ایسے ہوں، اس کا کردار ایسا ہو، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کردار پیش کر رہے ہوں۔ اب مکہ کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کردار پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے کہ میں نے 40 سال آپ کے درمیان گزارا، کیسے پایا مجھے بتاؤ، پہلے یہ بتاؤ، اگلی باتیں بعد میں ہوں گی۔ کوئی دشمن کھڑے ہیں، سارے کھڑے ہیں، کوئی بندہ بھی آپ کے کردار پر انگلی نہیں کھڑی کر سکتا۔ گھر میں آئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں بیوی کے ساتھ، 15 سال ہو گئے آسم کی شادی کو، بیوی تعریفیں کر رہی ہے کہ نہیں آپ ایسے ہیں، آپ تو بہت زیادہ غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ ہم اپنے کردار پر محنت کریں، ہمارے گھر والے ہم سے خوش ہوں، ہمارے رشتہ دار ہم سے خوش ہوں، لوگ جو ہے نا ہمارے کردار کی تعریف کریں، پھر اگلی بات ہے کہ ہم ان کو دین کی دعوت دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کردار کو پیش کیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہوں اور ہمارا کردار جھوٹ ہمارے اندر، زنا ہمارے اندر، بد کرداری ہمارے اندر۔ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو ہمارے اندر نہ ہو؟ کوئی چند تو ہوتے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ وسلم کے جو ہے نا اس کا ذریعہ بنتے، فخر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے نا اس پر محنت کریں ہیں اور آپ وسلم کی سیرت سے ہم واقف ہوں، آپ وسلم کے اہل بیت سے جو ہے نا وہ ہے، ان کی محبت دل میں ہو، آپ وسلم سے حقیقی محبت رکھیں۔ جو آپ وسلم کے خلاف بکواس کرے، آپ کی عزت اور ناموس کی پر کوئی بات کرے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں، اس کی زبان کو کاٹنے والے بن جائیں۔ آپ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہو کہ آپ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور آپ وسلم کے مبارک مشن میں ہم جو ہے نا اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ کا کیا مشن تھا؟ کہ میرا دین، اللہ کا دین، میری سنتیں ہر کچے پکے مقام تک پہنچ جائیں، یہ آپ وسلم کا مشن تھا۔ تو اس میں ہم جو ہے نا اپنا حصہ ملائیں۔ تو اس لیے ہم خصوصیت سے نا اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی ہم نیت کریں، ارادہ کریں، گناہوں کو ترک کریں۔ یہ نہ ہو کہ اس مہینے کے اندر ہم پہلے سے بھی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، اللہ معاف کرے۔ دیکھا جاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کو ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہوگا۔ تو اس لیے یہ سارا میں نے طریقہ بتا دیا ہے کہ اس مہینے کو کیسے ہم نے گزارنا ہے۔ اب چند وہ باتیں جو ہم اللہ معاف کرے دین سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا شریعت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اور ہم اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، ہمارے محلے میں بھی ہیں، ہمارے شہر میں بھی ہیں، تو ان کو ہم نے پیار محبت کے ساتھ ان کو ختم کرنا ہے آہستہ آہستہ، تاکہ شیطان کا کیا کام ہے، شیطان کہتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کا عمل ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے نا ماہ ربیع الاول میں خاص طور پر 12 ربیع الاول کو ہم جو ہے نا اب اصال ثواب قرآن مجید پڑھنا ہے تو علیحدہ علیحدہ پڑھ کر بھی ہم کر سکتے ہیں، آدمی یکسوئی سے پڑھے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک جگہ متعین کر لیتے ہیں، ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اب اکٹھے میں جو ہے نا وہ میک اپ اور جو ہے نا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اخلاص رہتا نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ کو لازمی کھانا بھی کھلانا پڑے گا۔ تو ہم اس کے بارے میں علماء سے پوچھیں کہ اس ختم کا کیا حکم ہے کہ جس کے بارے میں لازمی کھانا بھی کھلانا ہو اور اس طرح سارا ایک دن متعین کر کے اس طرح ختم پڑھیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اسی طرح ربیع الاول میں قبرستان پابندی سے جاتے ہیں لوگ، پھر ادھر چادریں وغیرہ قبرستان میں چڑھاتے ہیں، اور بعض جو ہے نا ویسے پیر کا روزہ تو آپ سب نے فرمایا کہ سنت ہے، لیکن بعض 12 ربیع الاول کو روزہ جو ہے نا تو سمجھتے کہ نہیں اس دن روزہ رکھنا ہے، تو 12 ربیع الاول کا روزہ جو ہے نا مسنون نہیں ہے۔ ہاں پیر کا روزہ البتہ وہ سنت ہے۔
اسی طرح بعض لوگ ربیع الاول 12 ربیع الاول کو دکانیں کاروبار نہیں کرتے کہ یہ نہیں تو حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ. یہ بھی ساری ایسے اللہ معاف کرے ہم نے شروع کر دی ان باتوں کو. اللہ معاف کرے جس طرح عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر، آج سارا کچھ ہم بھی ویسے جو ہے نا آہستہ آہستہ اسی طرح جشن منانے کا ہم نے اہتمام شروع کر دیا ہے. کیک کاٹے جاتے ہیں، اور بعض جگہ تو اب عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے. پوری رات جو ہے نا بڑی بڑی گاڑیوں کے اوپر اسپیکر لگائے جاتے ہیں میوزک کے ساتھ، اور بلا میوزک جو ہے نا ایسی جو ہے نا وہ پیش کیے جاتے ہیں نعتیں جو میوزک کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جس طرح روافظ لوگ، شیعہ لوگ وہ جو ہے نا بت بناتے ہیں، تشبیہیں بناتے ہیں. آج ہم بھی بیت اللہ کی شبیہیں بنائی جا رہی ہیں، روضہ رسول کی شبیہیں بنائی جاتی ہیں، اور ان کو بازاروں کے اندر گلیوں میں گھمایا جاتا ہے. اور اللہ معاف کرے یہ بات تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بے پردہ نئے خوبصورت لباس پہن کر، خلاف شرع لباس پہن کر، اور وہ بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں رات کو. یہ چند سالوں میں یہ اللہ معاف کرے ہم کس طرف جا رہے ہیں. پہلے اس طرح نہیں تھا، ہمارے علاقے میں بھی اس طرح نہیں تھا. اب جلوسوں میں جو ہے نا اللہ معاف کرے وہ بھی ادھر بھی مرد بھی ہیں، اور آج کل تو عورتوں نے بھی جلوس نکالنا شروع کر دیا ہے. اور میوزک، موسیقی وہ بھی استعمال ہو رہی ہے. وہ نعتیں زیادہ سنی جاتی ہیں جس میں میوزک ہو، باجے ہوں ساتھ. تو اللہ معاف کرے ہم اس میں شروع ہو گئے ہیں. اور اس دن کو ہم اس طرح منانا شروع ہو گئے ہیں جس طرح عید کا دن ہوتے ہیں. حالانکہ عید کا دن تو شرع میں ثابت ہے، اس میں احکام ہیں کہ اس عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، عید کے دن چند اعمال ہیں. اس کو بھی ہم نے عید کی طرح منانا یعنی شروع کر دیا، بالکل عید کی طرح. اس لیے جو ہے نا یہ اللہ معاف کرے ہم ایسا سمجھو کہ شریعت کے اندر ہم اضافہ کر رہے ہیں. اور اللہ معاف کرے پھر گلی محلوں کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، لاکھوں روپے کے خرچے ہو رہے ہیں. اور بجلی بعض جگہ تو اللہ معاف کرے چوری کی بجلی جو ہے نا استعمال کر رہے ہیں. پوری قوم کا یہ بندہ مجرم ہو رہے ہیں. اب اسراف نہیں ہے، یہ کیا ہے اللہ معاف کرے کہ جس لائٹ کی ضرورت نہیں ہے اور ایسے آپ نے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا لائٹیں لگائی ہوئی ہیں. اور یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں کہ اس پر ثواب ہو گئے. بڑی بڑی ہم نے جو ہے نا بلڈنگوں پر وہ لائٹیں جلا رکھی ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا عشق ہو رہے ہیں. اور بے ریش بچے اور بچیاں ہیں اللہ معاف کرے وہ نعتیں پڑھ رہی ہیں، بچیاں اور بچے ہیں. تو حالانکہ اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جس لڑکے کی ابھی داڑھی نہیں آئی امرد ہے، تو اس سے تو علماء نے لکھا ہے کہ پردہ کرنا چاہیے، اس میں بھی شہوت ہوتی ہے. اور اکثر یعنی نعتیں ہم ایسی پڑھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے اس کا مفہوم بھی غلط ہوتے ہیں. البتہ ہم اس طرح نعتیں پڑھیں جن کے مضامین صحیح ہوں، اور جو ہے نا بڑے لوگ پڑھیں، بچیاں نہ پڑھیں. بالغ بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، میوزک کے بغیر ہوں تو پھر تو کوئی مسئلہ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کرنا، اس میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ کے ولادت کا تذکرہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا تذکرہ کرنا. لیکن گانوں کی طرز پر نعتیں ہوں، اور اس کے لیے نام و نمود کے لیے ریاکاری کی غرض سے پڑھی جا رہی ہوں، اور پھر ایسے اس میں مضمون ہوں اللہ معاف کرے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں غلو اختیار کیا گیا ہو، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ابھی ایک آپ کو میں ایک نعت کا شعر کا وہ بتاتا ہوں کہ کتنا یعنی عجیب اس میں بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے قبضے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. مختار کل ہو مالک روز جزا ہو تم، رحمت کا ہے مقام کہ خاص خدا ہو تم. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا رہے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہمارا ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں گے. یعنی کیسی عجیب عجیب باتیں ہیں اور مضامین ہیں. تو اس قسم کے نا یہ عقائد کے بھی خلاف ہیں. اللہ اللہ ہے، اور اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. تو یہ جو ہے نا ہم نے کرنا تھا. اللہ معاف کرے ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ چند باتیں ہیں کہ ہم نے ربیع الاول کو کیسے منانا ہے اور کن باتوں سے ہم نے بچنا ہے.
تو آج کے لیے کافی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے لیکچر میں حلیہ مبارک پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اور ہمارے اس امت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے.